15 اگست یوم آزادی ہم سب کے لیے ایک بہت خاص دن ہے۔ اس دن ہم اپنے وطن کی آزادی کا جشن مناتے ہیں اور ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یوم آزادی کے لیے ایک خوبصورت اور آسان اسپیچ، جس سے آپ اسکول کے پروگرام میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ بول سکتے ہیں۔ اور یہ اسپیچ یاد نہیں کرنا ہے، اسے سمجھنا ہے، محسوس کرنا ہے اور کانفیڈنس کے ساتھ بولنا ہے۔ آئیے ہم اپنے اسپیچ کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو لگ بھگ 200 سال تک غلام بنائے رکھا۔ پہلے ہندوستانی آپس میں بٹے ہوئے تھے۔ دیکھیے، ہندوستان جو تھا 200 سال تک ہندوستان پر انگریزوں نے حکومت کی، ہندوستان کو غلام بنائے رکھا اور ہندوستانیوں کو آپس میں ہی بانٹ دیا۔ ہندوستانی بٹے ہوئے تھے۔ یہاں کے راجا مہاراجا ایک دوسرے کے خلاف تھے، وہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ بہت سے راجا عوام پر بھی ظلم کرتے تھے، اس لیے عوام بھی بادشاہوں کے خلاف تھے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ تھا کہ راجا مہاراجا آپس میں دوسرے راجا سے لڑ بیٹھتے تھے، یا کبھی کبھی کوئی راجا مہاراجا اپنے عوام سے ہی لڑ بیٹھتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا، ہندوستانی اسی مسئلے کو ہی سلجھانے میں لگے رہتے تھے اور ان کی ملک کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اس کا فائدہ انگریز نے اٹھایا۔ دیکھیے آگے لکھا ہے، انگریزوں نے ہندوستانیوں کی آپسی پھوٹ کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ وہ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آئے تھے، مگر یہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ انگریز ہندوستان تجارت کی غرض سے آئے، ہندوستان میں تجارتی بن کے آئے، مگر یہاں کے ماحول کو دیکھ کر انہوں نے اپنا فائدہ نکالا اور یہاں اپنی حکومت ہی قائم کر دی۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب ہندوستان پر وہ پوری طرح قبض ہو گئے ہیں، تو انہوں نے یہاں لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ جب ہندوستان میں انگریز بہت مضبوطی سے ٹھہر گئے تو انہوں نے ہندوستان میں لوٹ کھسوٹ شروع کر دی۔ ہندوستان کو لوٹ کر ہندوستان کا بہت سی چیز جو سب سے قیمتی ہے، جو قیمتی ہے، اپنے ملک میں لے جا کے رکھ دیے۔ یہاں کے اعلیٰ کارگروں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ ہندوستان سے خام مال انگلینڈ لے جاتے تھے اور پھر وہاں کے کارخانوں میں تیار کر کے بہت مہنگے داموں ہندوستانیوں کے ہاتھ فروخت کرتے تھے۔ ہندوستان سے ہی اس سامان کو لے جا کر اپنے دیش میں، اپنے ملک میں اسے بنوا کر ہندوستانیوں سے ہی اس سے دگنا تیگنا دام میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ بہت سا روپیہ وہ اپنی تنخواہ کی شکل میں لیتے تھے۔ اس طرح انگریزوں نے ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستانیوں پر ظلم بھی کرنے لگے تھے۔ پہلے تو ہندوستان کی چیز پر انہوں نے اپنا رعب جمایا، ہندوستان کی چیز کو لوٹا کھسوٹا، اپنے ملک میں لے گئے، اور اس کے بعد یہاں کے عوام پہ بھی انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح ہندوستانیوں کے دل میں اپنا دیش آزاد کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ جب انگریز اتنا ظلم کرنے لگے تو ہندوستانیوں نے بھی سوچا کہ اپنے دیش کو آزاد کرایا جائے۔ کب تک یہ ظلم و ستم چلتے رہے گا؟ ہندوستانیوں نے اپنی آزادی کا پہلا جنگ 1857 میں لڑی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ چند ایک وجوہات کی وجہ سے ہماری یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی، اور فتح یاب ہونے کے بعد انگریزوں نے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔
جب 1857 میں غدر کی لڑائی ہوئی، جب ہندوستانیوں کی انگریز کے لیے پہلی جنگ 1857 عیسوی میں غدر کی جنگ جسے کہا جاتا ہے، جب ہوئی، انگریز اس میں فتح پائے، تو اس کے بعد انگریز کے ظلم و ستم ہندوستان کی عوام پہ اور بڑھ گیا۔ وہ ہندوستان کے عوام پہ اور ظلم کرنے لگے۔ دیکھیے لکھا 30-40 سال خاموش رہنے کے بعد ہندوستانیوں نے آزادی کے لیے دوبارہ جدوجہد شروع کر دی۔ پچھلی صدی کے آخری میں انگریز انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں مہاتما گاندھی بھی اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ مہاتما گاندھی نے جدوجہد کو ایک نیا رنگ دیا۔ آپ نے عدم تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ دیکھیے جب دوبارہ سے دیش آزاد کرنے کا بات چھڑا، ملک آزاد کرنے کی بات چھڑی، تو اس میں گاندھی جی بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد مہاتما گاندھی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اعلیٰ برادر پنڈت موتی لال نہرو، حکیم احمد خان، ڈاکٹر انصاری، پنڈت جواہر لال نہرو، شیخ عبداللہ، جے پرکاش نارنگ، ماسٹر تارا سنگھ، ڈاکٹر راجندر پرساد، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ دیکھیے مہاتما گاندھی کے ساتھ کافی بڑے بڑے اعلیٰ لوگ، اعلیٰ شخصیت جڑ گئے اور دیش آزاد کرنے کے لیے مکمل ارادہ کر لیا۔ ان سب لوگوں کی خدمت اور قربانیوں کی بدولت انگریز سرکار ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مجبور ہو گئی، اور آخر 15 اگست 1947 عیسوی کو انگریزوں نے ہندوستان تقسیم کر اپنا بوریا بسترا باندھ لیا اور یہاں سے چلے گئے۔ اس طرح 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس آزادی کی خاطر ہندوستانیوں نے کافی قربانی دی تھی۔ کشمیر میں کشمیر کے محبوب لیڈر شیخ عبداللہ کو یہاں کے حکمران نے قید کیا گیا تھا، اور انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کشمیر کے حاکموں نے شیخ عبداللہ کا کانگریس لیڈروں اور نیشنل کانفرنس کے ورکروں پر سخت ظلم کیے۔ انہیں جیلوں میں ٹھوسا گیا، لاٹھیاں برسائی گئی، جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا۔ اب ہر سال 15 اگست کا دن بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن سارے ہندوستان میں آزادی کی چھٹی ہوتی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں۔ سرکاری طور پر بھی جگہ جگہ پر پریڈ کی جاتی ہے۔ سرکاری عمارتوں اور دیگر مقامات پر قومی جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔ اس روز کوئی بھی ادارہ قومی جھنڈا لہرا کر سے سلامی دے سکتا ہے۔ رات کے وقت لوگ روشنی کرتے ہیں، بچوں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ سرکار کی طرف سے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر خاص پروگرام ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا راشٹرپتی اس روز قوم کو خاص پیغام دیتا ہے۔ 15 اگست کو ہندوستانی بڑی دھوم دھام کے ساتھ مناتے ہیں اور اسے ہمارا قومی میلہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں ہندوستان کی سفارتخانے ہیں، وہاں بھی یہ دن بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔